السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ٹارگٹ میں نے کیا ہوا ہے کہ ہم 91 تک کر لیں۔ تو ہم ایز یوزل اس کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں اور پھر وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسرائيل
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. यहाँ से हम तर्जुमे को देखना शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उससे पहले वाले मजमून में क्या चल रहा था, थोड़ी समरी उस तरह से कि जो अहले किताब और नसारा के ऊपर इत्माम हुज्जत का ख़ास तौर पे ये मजमून है, और उसमें अहले किताब को ही इसी तरह से मुखातिब करके बार बार कहा जा रहा है। और ये चीज़ वाज़े कर दी गई थी कि अब वो वाली सिचुएशन आ गई हुई है कि जिसके अंदर अब वो दलील से इनके साथ बात करना और वो चीज़ करना अब रहा ही नहीं। अब उनके तरफ से भी तदबीरें की जा रही हैं कि मुसलमानों को किस तरह से रोका जाए और उनके खिलाफ साजिशें कैसी की जाएं, और बीच में अल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर इस तरह से कुरान पाक की आयत को नाजिल करके वो सिचुएशन भी वाज़े करते जा रहे हैं। उसमें से एक जो इनकी तदबीर देखी थी वो ये थी कि जो मुसलमानों की जो महफिलें होती हैं उसमें जाके बैठा जाए और फिर कुछ टाइम के बाद कहा जाए कि हाँ जी बहुत अच्छा मज़हब है और इस्लाम कबूल कर लिया जाए, ईमान लाया जाए, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना दोबारा वापस अपने मज़हब की तरफ आया जाए, ताकि जो आम लोग हैं उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा हो जाएं कि ये क्या चक्कर है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो आलिम लोग हैं, इनके ऊपर अल्लाह की किताबें आई हुई हैं, यहूद हैं या अहले किताब हैं, तो ये इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे इधर कोई मसला तो नहीं है, हमारे समझने में मसला तो नहीं हो रहा। तो यही वो चीज़ें थी जो कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे ज़ेर बहस बनी हुई थी, और इनकी इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया था कि इससे पहली वाली आयत में कि ये जो अल्लाह ताला की हिदायत है, ये जिसको तुम समझ रहे हो अहले किताब की, ये सिर्फ हमें मिली है और किसी का इस पे कोई हक नहीं है कि अब बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ जो दिया जा रहा है, तो ये अल्लाह ताला ही की मर्जी है, वो जिसे चाहे अता फरमाए। ये अल्लाह ताला का हक है, जिसको वो चाहे दे दे,
اور اللہ وسیع نظر اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر ایک کافی اہم آیت ہے جس سے ہمیں تھوڑا سا اخلاقی پہلو بھی انسان کا واضح ہوتا ہے کہ جب دین کی جب بات کی جاتی ہے، کہ جب عبادات کی جاتی ہیں، تو اخلاقی پہلو بھی اس انسان کا واضح ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ رخ جو کلام کا رخ ہے وہ مسلمانوں کی طرف موڑا گیا ہے، اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کرے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے سمجھ لینی چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اہل کتاب کی بات کرتے ہیں اور ان کے گروہ کے اوپر اتمام حجت ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ایک مجموعی حیثیت میں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پورے کے پورے لوگ ہی اس اخلاقی پستی میں تھے، یا وہ پورے کے پورے ہی اسلام کے خلاف کھڑے ہو چکے ہوئے تھے۔ تو ان میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے، ابھی بھی موجود تھے، اور لیکن بحیثیت مجموعی ان کی یہ حالت ہو گئی بھی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور تدبیریں کر رہے تھے۔ تو یہ چیز قرآن پاک جگہ جگہ واضح کرتے ہیں کہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی بھی تعلیمات پہ اور یہ ان چیزوں پہ ایمان لاتا ہے اور یہ اچھے کام کرتا ہے، اور وہ ساری چیز، اور یہاں پہ بھی اسی پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی اہل کتاب میں بے شک یہ جتنی زیادہ برائیاں ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان کے اندر ایسے ہیں، اور ایسے کس طرح سے ہیں کہ ان کے اوپر آپ امانت کا اگر بوجھ ڈالو تو وہ اس کو پورا کریں گے۔ اگر آپ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر آپ اعتبار کر کے ڈھیر بھی مال و دولت کا اس کے پاس رکھوا کے چلے جاؤ تو وہ پورا کا پورا ادا کرے گا۔ لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جن کے اوپر اگر آپ ایک دینار بھی دو گے، ڈھیر تو بہت دور کی بات، ایک دینار بھی دو گے تو وہ اس کو لینے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی، جتن کرنے پڑیں گے، جب تک اس کے سر پہ سوار نہ ہو جائے تب تک وہ نہیں دے گا۔ اور یہ وہ پہلو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر یہ جو اخلاقی پستی کا جو عالم یہ ہو چکا ہوا ہے، تو اس سے مزید پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ نے جب ان کے پاس جو امانت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت ان کے اوپر نازل کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے تھرو ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں، تو یہ ایک امانت تھی جو کہ انہوں نے پوری دنیا پہ پھر اپنے آپ کو مثالی نمونہ بنا کے رکھنا تھا، اور یہ امانت آگے پہنچانی تھی، لوگوں تک یہ چیزیں کلیئر کرنی تھی، ہدایت آگے لوگوں تک دینی تھی۔ تو ان کا جب اپنا اخلاقی طور پہ یہ والا معاملہ ہو چکا ہوا ہے، تو یہ پھر دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ کر رہے ہیں، تو بڑے والے معاملات میں کس طرح سے کریں گے؟ اور بدقسمتی ہم لوگوں کی یہ ہے یہاں پہ، اب اپنے معاشرے پہ اب ہم اس ٹائم 1400 سال بعد نظر دوڑائیں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کا ہو رہا ہے، تو یہ چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اخلاقی پستی ہم لوگوں میں کتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، امانت کا پاس کتنے لوگ کرتے ہیں، سچ کتنے لوگ بول رہے ہیں، پاکیزگی کا خیال کتنے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں جب اخلاقیات جب تک واضح نہیں ہوتی تب تک دینی سائیڈ پہ بھی آپ کو اس سائیڈ پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے یا بہت ہی اس طرح کا بندہ ہے۔ عبادات کا مقصد یہی ہوتا ہے انسان کو پاک کرے، انسان کی اخلاقی پاکیزگی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا بندے کی انسانی زندگی میں پھر اس کا ایک نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کس طرح کے معاملات کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، بڑوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، والدین کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اور جس طرح سے باقی جگہوں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیار سے بات کر لینا،
کہ لوگوں کے ساتھ آرام سے بات کر لینا، اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں بھی کر سکتے تو یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ چیز بنیادی طور پہ کر کے اور یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو امانت جو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو آگے دینی چاہیے تھی، آگے بڑھ کے گواہی دینی چاہیے تھی، تو ان کی اخلاقی پستی اتنی ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ کیا آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی امانت کا پاس کریں گے۔ اور دوسری چیز وہ پھر آگے واضح کی ہے، ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں، یعنی کہ جو غیر یہودی ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں، جو بنی اسماعیل میں سے تھے، جن کے ساتھ پیغمبر نہیں آئے، جتنے ان کے ساتھ آئے تھے، ان کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، آخر کیوں ان سے باز پرسنی ہوگی۔ اور یہ ایک حد تک ایک سٹیپ آگے بڑھ کے بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اکثر ہمیں یہاں پہ یہ والا معاملہ پیش آ جاتا ہے مغربی ممالک میں، کہ اکثر اوقات ٹیکس چوری کا معاملہ آ گیا یا کچھ اس طرح کی چیز آ گئی جس میں ہم تھوڑا بہت رد و بدل کر دیں ڈاکومنٹس میں یا کچھ وہ کر لیں تو ہمیں زیادہ پیسے واپس مل سکتے ہیں یا کچھ وہ مل سکتا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے۔ اور ایسی کبھی کوئی آرگومنٹ ہو یا کوئی والی چیز ہو جو کہ بھئی اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ والی چیز آ جاتی ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو ویسے ہی امیر ہے، یہ تو یہ ہے، تو ان کا کھا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ قرآن پاک کی طرف سے کس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ یہود اس ٹائم امیوں یعنی کہ بنی اسماعیل والوں کے لیے بھی اسی طرح کا خود ہی جواز ایک گھڑ کے یہ چیز کہتے تھے کہ ان کا کھا لو، ان کی امانتیں اس طرح سے واپس نہ کرو بے شک، یا اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ کر لو، تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اس کو منسوب بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو یہاں کتنا کھول کے یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ ہمارے سامنے انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اس سے زیادہ بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے معاملات آپ جس کے ساتھ بھی کر رہے ہوگے وہ اخلاقی پہلو اس میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ پکا ہے امانت کا، چاہے سامنے کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو۔ جب ہمارے دنیاوی معاملات ہوں گے تو ہم اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے جس طرح سے ہمارے باقی سب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آخر ان کی باز پرس کیوں نہیں ہوگی؟ جب ایک برا کام کر رہے ہیں چاہے جس کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کی باز پرس کیوں نہیں ہوگی؟ پھر جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے پھر یہ بات بھی پوری کر دی گئی کہ جو عہد کرتے ہو، جو اپنی چیزیں وعدے کرتے ہو، جب وہ پورا کرو گے، اور ایک یہاں پہ تھوڑا سا اس طرف بھی ہے کہ جب مسلمان بنتے ہیں یا ایمان لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دے دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اب ہم زندگی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کریں گے، تو بنیادی طور پہ ایک عہد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ جب ہم عہد کرتے ہیں اور اس عہد کو پورا کریں گے، اور پھر پورا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ برائی سے بچ کر رہا جائے گا، تو وہ پھر اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پھر اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ اللہ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اور یہاں پہ انہی کا جو عہد ہوا تھا، یہ اہل کتاب کا جو عہد ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ ان کو دنیا میں بھی سرفرازی ملے گی اگر وہ شریعت کو پورا کریں گے، اور آخرت میں بھی سرفرازی دی جائے گی، اور یہ والا عہد اور پھر اللہ کی شریعت انہیں دی گئی،
اور اس کو وہ تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں. تھوڑی قیمت پہ مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑے زیادہ پیسے کر دیتے یا زیادہ قیمت دے دیتے تو پھر بیچ ڈالنا پھر ٹھیک تھا، بلکہ دنیا کی پوری مال و متاع بھی دے دی جاتی تو یہ کام بالکل تھوڑی ہی قیمت کے لیے ہے، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے. تو یہ اپنی قسموں کو، اپنے عہد کو، یہ قسموں کا ذکر ابھی آگے آئے گا، آیت ہے 81 میرے خیال، تو اس میں مزید اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ انہوں نے قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا جب حضرت موسیٰ کے اوپر جب کوئی احکامات آتے تھے. تو یہ ان کا عہد اور یہ ساری چیزیں یہ تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو پھر ان کے لیے سزا کیا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے روز اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. تو نہ ان سے بات کرنا، نہ ان کی طرف دیکھنے کا، ہم پہلے ایک دفعہ کر چکے ہیں میں ڈیٹیل میں کہ یہ کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ جو خالق ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ساری باتیں مانتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ایک آس ہوتی ہے کہ جب ہم اصلی زندگی میں جائیں گے، جب ہم اس ابدی زندگی میں جائیں گے تو ہمیں اپنا خالق نظر آئے گا، ہم اس خالق سے بات کر سکیں گے، خالق کی نظر التفات ہم پہ ہوگی، تو ہم کچھ نہ کچھ ایک ایک کشش، ایک وہ چیز رہتی ہے. اب ان بدقسمتوں کا خیال کر لیجئے کہ جو زندگی جنہوں نے سرکشی پہ گزار لی، تو اس زندگی میں تو انہوں نے سرکشی کی ہی کی، قیامت والے دن کتنی بڑی سزا ہے ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کی طرف، نہ ان سے کوئی بات کی جائے گی، اور پھر یہ والی بات کہ نہ انہیں پاک کرے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو اشارہ جا رہا ہے، اور جو جس طرح سے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے دین کا ایک بنیادی مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، جسم کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، کھانے پینے میں پاکیزگی، اخلاقی پاکیزگی. یہ جب تک انسان نہیں کرے گا تب تک جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت صرف پاک لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ یہ جو پاک کا بات کی جا رہی ہے وہ یہ اس سینس میں تھوڑے بہت ہے کہ جب اگر تھوڑے بہت گناہ رہ جاتے ہیں تو آئیڈیلی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سزا کے ہمیں ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر جو تھوڑے بہت گناہ رہ جاتے ہیں، جو ہم زندگی میں پاکیزگی حاصل نہیں کر سکے، تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سزا دے کے جہنم کی آگ سے یا کچھ اس طرح سے گزروا کے وہ پاکیزگی پہلے اختیار کروائی جائے گی جتنی ہونی چاہیے، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. اور یہ ان لوگوں کی سزا ان کو کیا ملی ہے کہ ان کو پھر پاک بھی نہیں کیا جائے گا، کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ پاکیزگی کا پھر مستحق ہی نہیں ہے، کہ وہاں پہ پھر پاک ہونا ہو ہی نہیں سکتے. تو ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز جو یہ لوگ کرتے تھے، یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس چھوٹی سی بستی تھی وہاں پہ اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے نہیں، اور جب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ پھر عالموں کے محتاج ہوتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ان کی اللہ کی باتیں پڑھ کے سنائیں گے. تو یہ ایک اور جو کام کر رہے تھے یہاں پہ، وہ جس طرح سے پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ تھوڑی قیمت پہ بیچ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے دنیاوی مفاد میں یوز کر رہے ہیں. تو اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے عربک کی یا وہ عبرانی زبان میں اپنی، یا جس زبان میں تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی اس ٹائم پہ، تو اس کو پڑھتے ہوئے زبان کو الٹ پھیر ایسے کر دیتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی یہی کہتے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ بات کو توڑ موڑ کے پیش کر دیتے تھے. ان میں سے ایک یہ چیز، ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ تورات میں اگر دیکھا جائے تو مروا وہ پہاڑی کا ذکر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کی قربانی، جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا جو واقعہ تھا ادھر پیش آیا تھا. تو ان کی چونکہ اب یہ چیز تھی کہ یہ چیز تعلق ختم کرنا چاہتے تھے، یا وہ دکھانا ہی نہیں چاہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم کا تعلق بیت اللہ سے یا مکہ سے
کس طرح سے ہے، بلکہ یہ توڑ موڑ کے اس مروا کو مریا، موریا، موریا، مورا یا کچھ اس طرح سے کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ وہ کچھ یہ سارا کچھ چینج چونج کر کے تو بیت المقدس میں ان کے اپنے ہی فلسطین میں آس پاس کسی علاقے کا ذکر کر دیا جائے، تاکہ جو تعلق حضور پاک کا اور حضرت ابراہیم کا اور پھر مکہ کا جو ثابت ہونے کی اس ٹائم وہ ہو رہی تھی، تو اس کو کسی طرح سے ہٹایا جائے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دین میں یہ تحریفات کرتے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، اور اس طرح سے کر کے اتنے بڑے پھر یہ سزا کے مستحق ٹھہرے تھے۔ تو مروہ وہ پہاڑی کا ذکر تورات میں بھی ہے، جہاں پہ وہ قربانی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جیسے تم پڑھتے اور جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اور یہاں تھوڑا سا توجہ اور رخ سیدنا مسیح کے ماننے والوں کو یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ جب انہوں نے بعد میں جب یہ چینجز کر کے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کی ذات میں سے قرار دے دیا، ان کو بیٹا قرار دے دیا، تو اس چیز کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کا، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بھیجا، مسلمان بنایا، ان میں سے بعض لوگوں کو پیغمبری کے منصب تک کے لیے چنا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پھر ان کو حکمت دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، اپنے وہ قوانین دیتا ہے جس پہ انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے کہ یہ کیوں حکمت دی گئی ہے۔ اور یہ بنتا ہی نہیں کہ وہ جب پیغمبر اور نبوت کے منصب پہ سرفراز ہو تو وہ یہ چھوڑ کے کہنے لگ جائے کہ نہیں، اللہ کے بندے بننے کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح سے تم لوگوں نے چینج کر کے اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تو یہی کہے گا سچے ربانی بنو، اور ربانی یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ رب والے۔ تو یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں پہ جو مولوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ پہلے بہت اچھا سمجھا جاتا تھا لیکن اب ایک تضحیق اور تحقیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ مولا والے کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ والے ہیں، ربانی بھی اسی طرح رب والے۔ تو یہ ان کی اصطلاح میں یہ چیز ہوتی تھی اس ٹائم کہ سچے ربانی بنو، رب والے بنو، اللہ والے بنو، مولوی یعنی کہ ہماری زبان میں دیکھیں مولا والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ تو یہ بالکل ایک انتہائی سادہ، انتہائی پیارے اور بالکل ایک استدلال والے انداز میں کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر آئیں اور وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو بندہ اپنا معبود بنا لے، پیغمبروں کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم رائے حق پہ ہو، تم نے اپنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، تو ایک نبی آ کے تمہیں کفر کرنے کا کیسے کہہ سکتا ہے، شرک کرنے کا کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ تم خود دعویٰ کرو کہ تم مسلمان ہو؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انتہائی سادہ الفاظ میں جو کہ ایک عام سے عام انسان کو بھی چیز سمجھ آ جائے، وہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو مسیحیت میں حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا یا رب کی طرف سے قرار دے کہ ان کے بندے بننے یا اس طرح کی کوئی باتیں جو سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو ان کو کلیئر کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، ادھر تھوڑا سا دو علماء کے درمیان ترجمے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت پیغمبروں پہ ہے اور دوسری طرف کہا گیا ہوا ہے کہ جو پیغمبروں کے جو ماننے والے تھے ان کی طرف۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ نے جن نبیوں کو تم مانتے ہو ان کی طرف سے ذکر کر کے تو پوری قوم کو تو تم سے عہد لیا تھا، یعنی کہ پوری قوم سے پھر عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔
کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ وہ عہد یا وہ جو قسم ہے جس کی میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس شریعت کے جب احکامات آتے تھے تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو بتا دیتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یا تو پورے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرتے تھے یا ان کے جو سردار تھے ان ساروں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کو یہ چیز بتاتے تھے اور ان سے پھر عہد لیتے تھے کہ تم اس کو پورا کرو گے، کیونکہ وہاں سے وہ پوری ابتدا ہو رہی تھی کہ وہ پوری قوم نے بن کے دکھانا تھا، تو پوری قوم یہ عہد کرے گی۔ تو یہ اس اقرار نامے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر رسول آئیں گے، پے در پہ رسول آئیں گے، اور ہر آنے والا جو ہے اس کے بعد جو آنے والا ہوگا اس کی نشانیاں بتا کے جائے گا۔ اور یہ چیز ان کو کہی گئی تھی اور ان سے ان کی قسم اور عہد لیا گیا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو تم ان کا اقرار کرو گے۔ اور اس کی آخری کڑی پھر یہی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ آئے تھے تو حضرت عیسیٰ نے آنے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری نشانیاں بتائی تھیں۔ تو یہ اس عہد کا اور اس قسم کا ان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس چیز کا عہد کیا تھا، اس چیز کی قسم اٹھائی تھی کہ جب یہ آئیں گے تو پھر ان کو مانا جائے گا اور ان کا پھر اقرار کیا جائے گا۔ اور اس پہ یہ پھر جب ان کی طرف سے عہد لیا گیا تھا تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ عہد کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی کہا تھا کہ اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی موقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ساتھ تھی۔ اب یہ بندے مکر چکے ہیں لیکن اللہ تو گواہ تھا۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین حق کو ذکر کیا گیا، دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار توہن و کرہن اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، یعنی مسلمان ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری چیز اس کا فلسفہ کھول کے رکھ دیا ہوا ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ اب یہ جو اللہ کی اطاعت ہے، یہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ کے دین کو یعنی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اور پھر یہ ایک اشارہ کر لیا ایک بہت لطیف انداز میں کہ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے طور پہ بنا کے دیا ہے اور اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ بھئی تمہاری اپنی ول ہے، تم خود ہی یہ کرو گے اور سیدھے راستے پہ آؤ گے، تمہیں یہ جو چیز سونپی گئی ہے کہ تم خود ڈیسائیڈ کرو گے۔ تو یہ والی چیز باقی سب کے لیے نہیں ہے۔ اب آسمان و زمین کی ساری چیزیں انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا، اختیار دے دیا کہ تم مان یا نہ مان، تو آئے گا تو میرے پاس ہی، لیکن اس دنیا میں تو تم کو اختیار دے دیا نا۔ لیکن جو باقی چیزیں آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار، چاہیں وہ یا نہ چاہیں، توہن و کرہن اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ سورج کو اسی طرح گھومنا پڑے گا، چاند کو اسی طرح کرنا پڑے گا، زمین کو، باقی کائنات، ستارے، یہ ہم نباتات، یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، یہ سب کے سب تابع فرمان ہیں اللہ کے۔ اللہ نے جن قانون کے تحت ان کو پیدا کیا ہے وہ سارا کچھ اسی طرح سے کر رہے ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ انسان کو کتنی بڑی ایک چیز یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے علاوہ جو اب یہ باقی چیزیں ہیں یہ اللہ کی تابع فرمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔
تمہیں میں نے اختیار دیا ہوا ہے، ارادہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو اپنے آس پاس نظر دوڑا لو کہ باقی ساری چیزوں کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ پھر وہی والی چیز ہے کہ اے نبی، یہاں پہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، حالانکہ اس کی قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کل آمنا باللہ ہے، تو یہ اسی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ پوری مسلم امہ کو کہا جا رہا ہے جو ایمان لے آئے ہیں، یا صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو لیکن بات کیا کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کہو، اہل ایمان والے ہوں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی کہ مسلم ہیں۔ یہی چیز پیچھے ان پہ واضح کیا کہ ان کے لیے یہ کتنی بڑی چیز بن رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اس بغض کی طرف وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں بنی اسماعیل میں ہو گئی ہے، ہم چنی ہوئی قوم ہے، ہمارے اندر سارے آ رہے تھے تو ہم میں ہی کیوں نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اس طرح کی باتیں اس ٹائم قریش میں بھی کی گئی تھیں اور باقی ان لوگوں کی طرف سے بھی کی گئی تھیں۔ قریش یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر کرنا ہی تھا اور بنی اسماعیل میں آ بھی رہے تھے تو ہمارے لیڈروں میں سے کسی کا کوئی انتخاب کیوں نہیں کر لیا گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیوں چنا گیا۔ اسی طرح یہود بھی یہی بات کہتے تھے کہ جب ایک سلسلہ ہماری طرف چل رہا ہے، سارا کچھ آ رہے ہیں، پیغمبر ہماری طرف آ رہے ہیں، ہم چنی ہوئی قوم ہے، ہمیں اتنا بڑا دیا ہوا ہے، منصب ملا ہوا ہے، تو ہماری ہی طرف ہونا چاہیے تھا، یہ سوچے بغیر کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ سب انسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چنا تھا یہ ٹھیک ہے، لیکن کس لیے چنا تھا کہ ہدایت دینی تھی، انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی ہدایت کا یہ سارا سامان پہنچانا تھا، اور اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ لیڈری کس کی ہے کیا ہے، اللہ کے پیچھے جو مصلحتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کو جانتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو، تم یہ اقرار کر دو اور یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، اور پھر بہت ہی پیارے انداز میں وہ سارے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے جو پیغمبر آئے تھے ان کا ذکر کر دیا، حضرت ابراہیم سے سٹارٹ کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یا حضرت یعقوب جو پھر ان کے بعد آئے حضرت اسحاق کے بعد، اور اولاد یعقوب یعنی کہ وہ پوری پھر جب ان کی آل شروع ہوئی ان میں، اور ان میں پھر جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی جب ان کو تورات دی گئی، اور اس سلسلے میں سب سے آخری نبی یا جو پیغمبر ان پہ آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو پورا وہ کور کر لیا حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور یہ ہدایات ان پیغمبروں کو ہمارے رب کی طرف سے ہی دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور یہ جو فرما برداری ہے، اس فرما برداری یعنی اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے کہ یہ جب ہم اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہوئی ہیں، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بہت احتیاط سے سننا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ایک دفعہ ہدایت مل گئی ہے، جب اللہ نے اپنا یہ کرم کر دیا ہے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت قانون ہے کہ آپ کو خود اس کے پیچھے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔
اللہ سے ہر نماز میں اس ہدایت کی دعا مانگنی پڑتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا 5 ٹائم پڑھنی پڑتی ہے. پھر جس ٹائم آپ ہدایت مل جائے تو اس کو پانے کے بعد اپنے خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے یا کسی بھی اور چیز کی وجہ سے اس چیز کفر اختیار کر لینا، یعنی کہ جانتے بوجھتے پھر اس کو ہدایت کو نظر انداز کر دینا، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پھر ان کو ہدایت بخش دے، کہ جن کو یہ نعمت مل گئی تھی. اور یہود کے لیے یہی چیز تھی کہ ان کو مل گیا، ان کو ساری چیزیں ہو گئی اور کفر اختیار کر لیا ہے، اور پھر یہ ان کے گواہی ان کے دل دے رہے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں، ان کے پاس روشن نشانیاں بھی ہیں، لیکن اب دنیا نے ان کو عالم مانا ہوا تھا، دنیا نے ان کو بہت کچھ مانا ہوا تھا، اور وہ اپنا رتبہ کس طرح سے دے دیں کہ بھئی اب سارا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور بنی اسماعیل کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، تو وہ کس طرح سے مان لے؟ اب وہ جانتے بوجھتے اس چیز کا مرتکب ہو رہے تھے. تو اللہ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا بدلہ، صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہو، لعنت ہو. لعنت کو بھی یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے، جب اللہ کی لعنت کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں اس کو گالی کی اس میں لیا جاتا ہے. یہاں پہ جو لعنت بنیادی طور پہ دعا میں جو کہا جاتا ہے یا بد دعا آپ کہہ لیں اس طرح سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے. یہ جب قرآن میں لعنت کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ اس پرپز میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے، نہ کہ لعنت جو ہم اردو زبان میں جس طرح سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر نہ پھر صرف اللہ کی، فرشتوں کی، بلکہ سب انسانوں کی لعنت ہو. اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یہ ان کی سزا پھر بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہدایت پا لینے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور پھر اس میں ایک طریقہ یہ بتا دیا کہ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. یہاں پہ اگر کھول کے پڑھا جائے کہ کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ موت کا ٹائم آ چکا، تو پھر ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہاں پہ یہی چھوٹی سی بات میں واضح کرتا چلا ہوں کہ خاتمہ بالحق کی جب بات کی جاتی ہے تو، اور اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آخری ٹائم آتا ہے تو اس میں جب جس کو ہم کلمہ پڑھنا کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان ایمان لے آیا ہے. یعنی کہ یہ ٹائم اس کا چل رہا تھا، وہ غور و فکر کر رہا تھا اور کچھ اس طرح سے کرتے کرتے وہ ایک صحیح منزل کی تلاش میں تھا، اور وہ موقع آ گیا جب اس کو ایمان نصیب ہوا، اور وہ ایمان نصیب ہوا اور اس کے بعد اس نے جان دے دی. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق یہ تھا جب ایمان بندہ لے آتا ہے تو اس سے پچھلے والے جو گناہ ہیں اس میں جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں معافی کا اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح سے انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے جو پچھلے گناہ حقوق اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ معاف بندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. لیکن جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں ان کے ساتھ پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کلمہ نصیب ہو گیا، وہ بنیادی طور پہ ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے آخری لمحے تک کا انتظار کرے اور کفر کا رویہ اختیار کیے رکھے. اس کو زندگی میں ہی سمجھ آ گئی، اس کو ہدایت مل گئی،
وہ زندگی میں اس کو پتہ چل گیا تو اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اب اس کے لیے بنتا ہے. لیکن اگر اس نے کوئی خواہشات کے پیچھے چلا اور وہ ساری چیزیں کی اور یہاں تک کہ وہ بڑھتے چلے گئے اور موت کا ٹائم آ گیا تو موت کو سامنے دیکھ کے پھر توبہ کی. ایک یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل تھوڑا سا ایشو ہو گیا تو اسی سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں، بلکہ یہاں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں کہ جو موت کے ٹائم جو بات کی جا رہی ہے تو موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی ٹائم ہی توبہ کر کے اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس سے پہلے ہی بچا لینا چاہیے اور اپنے پہلے ہی بچا کے وہ سارے کام کر لینے چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک دفعہ ہم پورے اس ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. اور ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے. آخر کیوں ان سے باز پوچھنا ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، یا پیغمبروں سے یا ان کی قوموں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان یعنی مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے نبی کے ماننے والوں، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو
ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہو، لعنت ہو۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی نعمت سے بخشے، اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو آخری دم تک قائم رکھے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔